ولیوں کے بارے میں جب بات کرو تو خبردار یہ پہلے سمجھ لینا کہ تم کسی دنیا دار کی بات نہیں کر رہے، تم ان کی بات کر رہے ہو جن کو اللہ اپنا یار کہتا ہے، جن کو اللہ اپنا یار مانتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑا اعلان کیا ہوگا کہ مالک ہے یہ میرا یار ہے، ساری دنیا اس کے آگے سر جھکا کے کہے سبحان ربی اللہ، میرا رب بڑا بلند ہے۔ اور اس بندے کی شان کیا ہوگی جس کو رب کہے یہ میرا بڑا بندہ ہے، بڑا پیارا بندہ ہے، یہ میرا یار ہے۔ اور مالک نے خود ان کی شان بیان کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں نے اپنے یاروں کو اتنا لاڈلا رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی خوف ان کے قریب نہیں آنے دوں گا اور اگلے جہان میں کوئی غم ان کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ یہ خوف اور غم دونوں سے مبرہ ہے، نہ ان کو کوئی خوف آ سکتا ہے اور نہ ان کو کوئی۔ بزرگان نے فرمایا کرتے تھے کہ خوف ہمیشہ اپنی جان کے متعلق ہوتا ہے اور غم اپنی جان کے علاوہ ہوتا ہے، اپنے اقرباء کا، رشتہ داروں کا، دنیا داری کا، دیگر میل ملاپ کا۔ تو مالک کائنات نے دونوں سے اپنے ولیوں کو سیکیور کیا ہوا ہے کہ کوئی ان کے متعلق نہ خوف ان کے قریب آ سکتا ہے، نہ ان کے کسی تعلق والے کا غم میرے یاروں کو ستا سکتا ہے۔ یہ اپنی ذات کی طرف سے بھی سکھی رہیں گے، یہ جاننے اور ماننے والوں کی طرف سے بھی راضی رہیں گے۔ اور پھر ان کی تعریف بھی بیان کی ہے، ان کی صفات بیان کی ہے۔ فرمایا ہر کوئی اٹھ کے میرے ولی ہونے کا دعویٰ نہ کرے کہ جناب یہ بھی ہم بھی بڑے ٹائٹل لگا دیتے ہیں نا، بغیر دیکھے بغیر سمجھے جناب پیر طریقت اور رہبر شریعت علامہ فہمہ پتہ نہیں کیا کیا القابات ہم دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے یاروں کی پہچان کرنی ہو تو میرے یاروں کی دو نشانی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، نمبر ایک تو پکے سچے سچے مومن ہوں گے، وکانوا یتقون، اور نمبر دو متقی ہوں گے۔ یہ میرے یاروں کی پہچان ہے، یہ میرے اولیاء کی پہچان ہے، سچے سچے مومن ہوں گے اور نمبر دو متقی ہوں گے۔ اب ایمان اندر کی بات کا نام ہے، تقوی بیرونی کیفیت کا نام ہے۔ فرمایا ان کا اندر بھی سچا سچا ہوگا، ان کا باہر بھی سچا سچا ہوگا۔ لیکن ہم نے معیار ہی اٹھا دیا، کوئی نبی کی سنت کو نالیوں میں بہانے والا ہو، کوئی نمازوں کا تارک ہو، مسجدوں سے دور رہنے والا، دنیا پر ظلم کرنے والا اور غریبوں اور مزدوروں کی جیبوں سے مال نکالنے والا، ہم اس کو بھی جناب ولایت کی ان کی نصیب پر بٹھا دیتے ہیں کہ یہ بھی بڑا ولی اللہ ہے، یہ بھی پہنچا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھنا میرے یار بڑی شان والے ہیں، لیکن میرا یار کبھی بے ایمان نہیں ہوگا اور میرا یار کبھی غیر متقی نہیں ہوگا۔ میرا یار وہی ہوگا جس کے سینے میں کملی والے مصطفیٰ کی محبت بھی کود کود کے بھری ہوگی اور اللہ کا ڈر بھی اس کے سینے میں کود کود کے بھرا ہوگا۔ ایمان بھی کمال کا ہوگا اور تقویٰ بھی کمال کا ہوگا۔ اور یہ اولیاء کی صفت ہے۔ اور آج ہم اس کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، شیخ سعدی نے کہا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں کی کچہری میں کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہیں نا، اس طرح ولیوں کی کچہری میں پیر سید عبد القادر جیلانی سجدے ہیں۔ اللہ نے جس طرح نبیوں کی مجلس میں میرے اور تیرے نبی کو خدا عطا کیا ہے، اس طرح حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اولیاء کی صف میں درجہ اور شان عطا فرمایا۔ تو کسی نے آپ کی ولایت پر بات کی تو حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا تو میری ولایت کی بات کرتا ہے، اللہ نے تو مجھے کملی والے محبوب کا صدقہ اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، تو میری ولایت پر بات کرتا ہے۔ اللہ اس وقت تک کسی کو ولی نہیں بناتا جب تک اس کی گردن پر میرے قدم کی مہر نہ ہو جائے۔ یہ خدا کا فرمان ہے۔ فرمائی اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے کہ جتنے بھی اولیاء زمانے میں بنتے ہیں، جن کو اللہ اپنا ولی ہونے کا ٹائٹل عطا فرماتا ہے، ان کی گردن پر
عبد القادر جیلانی کے قدم کی مہر لگتی ہے، تب وہ منزل ولایت تک پہنچتا ہے۔ کئی بندوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، اسی بابے لے کرتے ہو، بابے کا ذکر یاد رکھو، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے نا، وہ کبھی بھی نہ اللہ کا ذکر کرنے میں شرماتا ہے، نہ اللہ کے یاروں کا ذکر کرنے سے شرماتا ہے۔ یہ عزتیں کون سی تو نے اور میرے دی ہوئی ہیں؟ یہ عزتیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی۔ اور اللہ تعالیٰ زمانے میں جب عزتیں دیتا ہے نا، میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک اللہ کا فضل ہوتا ہے فضل جزائی، اور ایک ہوتا ہے فضل عطائی۔ کسی کی محنت مشقت کے بدلے میں اللہ کے لیے فضیلت دے دے، وہ فضیلت جزائی ہے۔ اور کسی کو اللہ اپنے کرم سے عطا کر دے، اس کو فضیلت عطائی دے، اللہ کی عطا، اس کی مہربانی۔ حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی وہ ہے جن کا تقویٰ بھی اگر تولا جائے نا تو سارے زمانے کا تقویٰ مل کے ان کے تقوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت جزائی بھی عطا کی ہے اور حسنی حسینی سید ہونے کی وجہ سے فضیلت عطائی بھی عطا کی۔ یہ درجے، یہ مقام، یہ انعامات، اور یہ صرف وہ بابا نہیں ہے کہ ایک بابا حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی جیسا کو زمانے میں ڈھونڈ کے دکھاؤ تو صحیح کہ جب آپ کلام فرماتے ہیں، حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے قرآن کا علم بھی سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم بھی سیکھا، بچپن سے ہی مجھے محبت تھی قرآن کی بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی، میں نے سیکھا سب کچھ، لیکن مجھے نا بیان کرنا نہیں آتا تھا، تقریر کرنے میں بڑی شرم محسوس کرتا تھا۔ تو میں ایک رات سویا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے مجھے جگایا، فرمایا عبد القادر تو بیان کیوں نہیں کرتا، تو میرے دین کی تبلیغ کیوں نہیں کرتا؟ اور کہتے میں نے عرض کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مادر ذات عربی ہے، مادری عربی، اور بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے آقا، ہر بات کو سمجھنے والے، اور لوگوں کے سامنے میں بات کروں تو کیسے کروں؟ آقا مجھے تو الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دم نکال کے میرے منہ میں دیا، 7 مرتبہ اپنا لعاب دم نکال کے میرے منہ میں دیا، اور میں عبد القادر اب صبح گفتگو کرنا، فرماتے چھوٹی سی مسجد میں نے وہ 2-4 ساتھیوں کو بٹھا کے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنایا، دوسری رات آئی تو دوسری رات خواب میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ کو تشریف لے آئے اور فرماتے ہیں میرا بیٹا اٹھ اپنا منہ کھول، اور سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں 6 مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنا لب نکال کے نا میرے منہ میں دیا 6 مرتبہ۔ تو میں نے ایسے ہی عرض کیا کہ لجبال 7 مرتبہ کیوں نہیں دیا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں عبد القادر اب میں اپنے نبی کی مثل تو نہیں نہ ہو سکتا، نبی کی مثل تو نہیں نہ ہو سکتا، خواب کی بات ہو رہی ہے، تو یارو وہ خواب میں بھی علی جیسے کہے کہ میں نبی کی مثل تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی کی طرح تو نہیں نہ ہو سکتا، سرکار نے تجھے 7 مرتبہ نوازا ہے، میں علی ہوں، میرے پاس بھی جو فیض ہے وہ سارا فیض مصطفیٰ کا، 6 مرتبہ یہ اپنا لعاب تجھے دے کے جا رہا ہوں تاکہ کائنات کو پتہ چلے جب عبد القادر جیلانی بولے تو فیض مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ فیض مرتضیٰ بھی بولے کہ یہ فیض مصطفیٰ بھی ہے، فیض مرتضیٰ بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، وہ پہلے 2 تھے 4 10، پھر وہ مسجد چھوٹی ہونے لگی، پھر ایک جامع مسجد اس میں بیان کرنے لگا، پھر لوگ پڑھنے لگے، پھر عیدگاہ بغداد شریف کی عیدگاہ میں جا کے بیان کرتا، پھر لوگ وہاں بھی اتنے آ گئے کہ بالآخر مجھے وہ جہاں ریت ہوگی نا، ریتلا علاقہ کھلے میدان میں وہاں چلا گیا، صحرائی علاقے میں، اور وہاں جا کے پھر تبلیغ شروع کر دی، بیان شروع کر دیا، اور جب بھی میرا بیان ہوتا لوگ پتہ نہیں کہاں سے آتے، اور حضرت محدث ابن جوزی جیسے، محدث ابن جوزی جیسے اور ملا علی قاری جیسے لکھا ہے کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا آپ کا بیان سننے کے لیے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا آپ کا بیان سننے کے لیے،
اور یہ نہیں کہ جناب اپنے خانقاہ میں بیٹھنے والے بابا جی، نا سارا دن لوگوں کو علم قرآن اور علم حدیث بھی پڑھاتے ہیں، علم قرآن اور علم حدیث بھی پڑھاتے اور راتوں کو تبلیغ بھی کرتے، بیان بھی کرتے، اور 70,000 کا ایمان۔ اور محدث ابن جوزی نے فرمایا کہ میرے سمیت ایک بار کی بات نہیں، 2 بار کی بات نہیں، کئی مرتبہ 4,000 علماء کاغذ قلم لے کے صرف آپ کا خطاب لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ نے اس قدر علوم سے نوازا تھا۔ محدث ابن جوزی یہ وقت کا وہ محدث ہے کہ جن ہمارے یہاں ہوتا ہے حافظ قرآن، حافظ قرآن جس کو قرآن مجید کی 6,666 آیتیں زبانیں یاد ہوں نا، اس کو ہم کہتے ہیں جی حافظ قرآن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی حافظ ہوتا ہے، جس طرح آج ہمارے علماء ہوتے ہیں شیخ الحدیث ہیں، محدث ہیں، اس طرح شیخ حافظ حدیث ہوتی ہے۔ اور حافظ حدیث کے لیے کم از کم معیار جو ہے 1,00,000 حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ اس کو یاد ہو، پوری سند کے ساتھ کہ وہ حدیث کہاں سے چلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی، اور پورا گراندر پوری سند کے ساتھ اس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو، اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث۔ اور محدث ابن جوزی عبد الرحمن نام ہے ان کا، ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3,00,000 حدیثیں زبانیں یعنی 3,00,000 حدیثیں۔ اور محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نا جس طرح ہوتی محفل ہوتی ہے تو ایک دوسرے یار محبت والے، اب تو خیر وہ ذوق نہیں رہا، وہ پہلے محفلیں ہوتی تھی یار دوستوں کو لوگ دعوت دیتے تھے، آج یار ہوتے محفل ہو رہی ہے چلیے، اور وہ ایک روحانیت کا سما ہوتا تھا، بڑی روحانیت ملتی تھی، بڑا دل کو سکون ملتا تھا۔ لیکن اب تو ہم جب دنیا داری میں پڑ گئے، وہ جب ہم نے وہ بیوٹی پارلروں سے نکلے ہوئے نام خانوں کو نوازنا شروع کر دیا نا، اللہ کی قسم وہ محفلوں سے روحانیت ختم ہو گئی ہے، وہ محبت وہ ذوق ختم ہو گیا ہے۔ لیکن وہ شوق تھا، پیسے کی لالچ نہیں تھی، صرف یہ محبت تھا، یہ عشق تھا، یہ چاہت تھی کہ پتہ نہیں لجپال میرے سولو گداز کو قبول کر لے اور مجھے قبول کر کے سونا مدینے بلا لے۔ یہ چاہت ہوتی تھی، یہ تمنا ہوتی تھی۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں علاقے کے علماء کو ساتھ لے کے نا تو میں بھی گیا پہلی مرتبہ، میں نے کہا سنا جی بابا جی عبد القادر جیلانی بابا بڑا بیان کرتا ہے، ذرا سن کے تو آئیں کیسا بیان کرتا ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں آگے بیٹھ گیا، ہزاروں کا مجمع اور میرے سمیت کئی ہزار علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوئے کہ آپ کے نکات لکھنے کے لیے۔ آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد نا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اتنا آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، آیت قرآن پڑھی اور اس کی نا ایک تفسیر بیان کیا، ایک تفسیر بیان کیا۔ میں ان کے ساتھ لوگ آگے سناتا رہا کہ تفسیر یہ تو مجھے آتی ہے۔ اب کسی نے کوئی واقعہ روایت پڑھا ہو، کوئی عالم دین بیان کرے، کوئی خطیب کا بیان کرے تو بندہ جس نے سنی ہو تو نظارہ کہ سنیے میرے امام کیا ہے۔ آپ نے دوسری جہت بیان کی، دوسری تفسیر بیان کی۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میرا سارے علاقے کا عربی میں سنی یہ بھی میں نے آتی ہوں۔ بابا جی نے تیسری حدیث بیان کی، تیسری تفسیر بیان کی، فرماتے ہیں میں نے سارے لایا کہ ہاں یہ بھی مجھے آتی ہے، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں تک کہتے ہیں میں سارے لاتا رہا کہ یہ بھی مجھے آتی ہے۔ اور کہتے ہیں اس آیت کی نا میں 11 تفسیریں جانتا تھا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں 11 تفسیریں جانتا تھا اور 11 تفسیریں کرنے کے بعد 11 تک تو میں سارے لاتا رہا کہ مجھے آتا ہے، مجھے آتا ہے، مجھے آتا ہے۔ اور میں نبی کے منبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ جو بکواس کرتے ہیں یہ باتیں کیا ہیں؟ وہ قرآن کی کسی آیت کی صرف 7 تفسیریں بیان کر کے بتا دیں۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں مجھے 11 آتی تھی، میں 11 پر سارے لاتا گیا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب میں سوچ رہا تھا کہ بابا جی اب کیا بیان کریں گے، تو بابا جی نے 12ویں تفسیر بھی بیان کی، 13ویں بھی بیان کی، 20ویں بھی بیان کی، 30ویں بھی بیان کی، اور فرماتے اللہ کی قسم
بات کرتے ہو پہلے اس کے جتنا علم تو دیتے ہو، پہلے دکھاؤ تو صحیح ہمارا علم اس کیٹیگری کا ہے، اس معیار کا ہے، پھر ہم کسی پر بات کریں۔ بات تو تب کوئی کسی پر کرتا ہے جب اس سے علم کے میدان میں آگے بڑھ جائے، اس سے علم کے میدان میں آگے بڑھ جائے۔ یہ عبدالقادر جیلانی ہے، 40 تفسیریں بیان کی، 40، اور فرماتے ہیں اب محدث ابن جوزی کا جملہ سنو، وہ کہتے ہیں میں سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں بھیگ گیا، جسم پر راشا طاری ہوا، اور جب تفسیر بیان کر دی نا تو پھر عوام پر نظر ڈالی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر ڈال کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ جتنا میں نے بیان کیا نا یہ قال تھا، یہ گفتگو تھی، یہ صرف الفاظ تھے۔ ہم جب نبی کی نعت پڑھتے ہیں، کوئی ذوق سے نعت پڑھے وہ کہتے ہیں تصور میں مدینہ آ گیا، اور جس کی باتیں سن کے مدینہ یاد آ جائے، جس کی باتیں سن کے بندہ جھوم جائے، اگر اس کی کچہری میں چلا جائے، باتیں سن کے جھومنے کو قال کہتے ہیں، باتیں سن کے جھومنے کو قال کہتے ہیں، قال، اور تمہیں اٹھا کے کوئی وہاں پہنچا دے اس کو حال کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حال۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہاں تک تو یاد ہے کہ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا لوگوں ابھی تک ہم قال میں تھے، 40 تفسیریں سن لی، آؤ ہم تمہیں قال سے حال میں لے جاؤں۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میں نے کب اپنے کپڑے پھاڑ دیے، وجد آ گیا، اس کو کہتے ہیں وجد آ گیا۔ وہ یہ حافظ اور حدیث محدث ابن جوزی کہتے ہیں میرے سمیت پتہ نہیں کتنوں نے کپڑے پھاڑے، اپنے آپ سے بیگانے ہو گئے۔ وجدہ کا معنی کبھی ڈیپلی سنا ہے؟ کچھ ہوتے ہیں کنویں کے مینڈک، یہ باتیں آج میں بڑی طلب کر رہا ہوں، کچھ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں جنہوں نے صرف اپنا مدار وہی دیکھا ہے، ان کو جو سمندر کے ڈاگے وہ آنے جنہ ہیرے میں انڈا کی سمندر، جتنے یوٹیوب پر یا جتنے تم لیکچر سنتے ہو نا فیس بک پر، یہ ہمارے کنویں کے مینڈک ہیں، نہ کبھی باہر نکلے نہ سمندر کی وسعت کا اندازہ ہے کہ سمندر کہتے کسے ہیں۔ یہ پیر سید عبدالقادر جیلانی جب فرمایا آؤ تمہیں قال سے حال میں لے جاؤ، محدث ابن جوزی کہتے ہیں اللہ کی قسم وجد آ گیا۔ وجدہ کا معنی ہوتا ہے پا لینا، وجدہ کا معنی ہے پا لینا، وجد عربی کا لفظ ہے اور وجدہ کا معنی پا لینا۔ ہم جتنے گھر سے نکل کے آئے ہیں یہاں جس کی باتیں سننے کے لیے ہم آئے ہیں، اگر کسی کو وہ محبوب مل جائے، اگر کسی کو وہ حبیب مل جائے، اس ملنے کا نام وجد ہے، اس ملنے کا نام وجد ہے۔ پھر وہ پیالہ ہوش میں نہیں رہتا، وہ پیالہ اپنی کیفیت میں نہیں رہتا، اپنی ظاہری بناوٹ میں نہیں رہتا، پھر وہ کہتا ہے بس یہی سب کچھ ہے کہ میری نظر میں تو رہے اور میری نظر میں میں رہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اللہ کی قسم عبدالقادر جیلانی جیسے نظر فرماتے ہیں نا سب کو قال سے حال میں لے جاتے، اور جب حال سے واپس لاتے تو کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں کم از کم 4 جنازے نہ اٹھتے ہوں، کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جس میں کم از کم 4 جنازے نہ اٹھتے، 4 سے زیادہ جنازے اٹھتے تھے۔ وہ حال میں گئے اور بس پھر دنیا میں آنے کو دل نہیں کیا، پھر دنیا میں پلٹنے کو دل نہیں کیا، لاؤ تو صحیح کوئی ایسی زبان والا، کوئی ایسی تاثیر والا، یہ علم بھی تھا، یہ علم بھی تھا، یہ عطائے خدا بھی تھی، یہ فیض مرتضیٰ بھی تھا اور فیض مصطفیٰ بھی تھا۔ عبدالقادر جیلانی یہ حسنی حسینی سید ہے، حسنی حسینی، جن میں امام حسن کا فیض بھی آیا، امام حسین کا فیض بھی آیا، اور مادر ذات ولی مخلوق خدا سے پیار کرنے والے، مخلوق خدا سے محبت رکھنے والے۔ یاد رکھو ولایت کا معیار وہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ پیر صاحب ہم نہیں آئیں گے تو کیا دو گے، اگر تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، یہ آج ہمارا معیار بابوں کا یہ ہے، اگر ہم تمہارے گھر
سید عبد القادر جیلانی مانگنے والوں کو بھی نوازتے تھے، جانے والوں کو بھی نوازتے تھے، آنے والوں کو بھی نوازتے تھے۔ میں قادر کا بندہ ہوں، عبد القادر قادر کا بندہ ہوں۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دے غلاموں کو، مریدی لا تخف، وہ میرے مریدہ پریشان نہ ہو، خوف نہ کر، ڈرن کی لوڑ نہیں، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دے غلاموں کو، رہے گا حشر تک بے خوف بندہ حوصلہ۔ بندہ غلام کو کہتے ہیں، بندہ غلام کو کہتے ہیں، غلام کو بندہ کہتے ہیں، بندہ جو آپ کا غلام بن گیا، جس نے اپنے آپ کو قادری رنگ میں رنگ لیا، قادری آپ کو اپنا پیشوا مان لیا، قیامت تک کسی بات کی ٹینشن ہے۔ جب اللہ والوں کے ساتھ، یاد رکھو دنیا میں دو طرح کے گروہ ہیں، ایک ہے حزب اللہ اور ایک ہے حزب الشیطان۔ ایک حزب اللہ اور ایک ہے حزب الشیطان۔ اب اپنے ایمان سے فیصلہ کرنا، یا مسجد میں بیٹھے ہوں کو اٹھا کے لے جائے، آؤ میرا بار ہوتے گل کرنی ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو آپ کو باہر سے اٹھا کے کہے آؤ جی مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ گروہ کی پہچان ہو جائے گی نا، یہ شیطان والے ہیں اور یہ رحمان والے ہیں۔ یہ حزب الشیطان ہے جو تمہیں مسجد سے نکال کے باہر لے جائے، آؤ گئی یہاں بیٹھ کے وہ بات کریں، ادھر ادھر کی بات کریں، آؤ تمہاری تربیت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے تمہیں۔ اور ایک وہ ہے جو تمہیں باہر تاش کے وقتوں سے اٹھا کے لائے، آؤ گئی اللہ کے گھر میں چلے جماعت کا ٹائم ہونے کا، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سب جھکائیں۔ تو یہ دو طرح کے گروہ ہیں، ایک حزب الشیطان اور ایک حزب اللہ۔ حزب الشیطان کی معیت بھی گناہ ہے، حزب الشیطان کی بات سننا بھی گناہ ہے۔ حزب الشیطان، شیطان نے بڑی آسان طریقے نکالے ہوئے ہیں یہ گمراہ کرنے کے۔ ہاں جی بڑے بڑوں کو پھسوا دیا، علم کا سے بڑا دے کے جناب اللہ تیرے ورگا مفتی کیڑا ہے، تیرے ورگا علامہ کیڑا ہے، اور پھر ہمارے نام نہاد بزرگان دین جو قدیوں پر جلوہ فروغ ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو چار مرید بیٹھے اور پیر صاحب جناب کرسی لگا کے اونچا اسٹیج لگا کے سب سے اونچے بیٹھے، الگ قسم کا کپڑا اور الگ قسم کی ٹوپی، الگ قسم کی جوتی، تاکہ دور سے آنے والوں کو پتہ چلے کہ حضرت صاحب ہیں۔ یاد رکھو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاروں کی محفل میں بیٹھے ہوتے نا تو باہر سے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا تمہیں اللہ کے نبی کون ہے، تو صحابہ اشارہ کر کے بتاتے تھے یہ ہمارے آقا مولا ہے، یہ ہمارے آقا مولا ہے، یہ سردار یہ بندوں کی عزت ہے، پروٹوکول اللہ نے دیا، شان کی مومن کا مقام ہے۔ تو شیطان سب سے بڑی ٹوپی پہنا دیتا ہے، تیرے ورگا مفتی کوئی نہیں، تیرے ورگا ڈاکٹر کوئی نہیں، تیرے ورگا علامہ کوئی نہیں ہے، دنیا ساری تیرے کو چل رہی ہے، جتنا علم تیرے کو ہے۔ یاد رکھنا علم زیادہ ہونا ولایت کا معیار نہیں ہے، کملی والے مصطفیٰ کی محبت زیادہ ہونا یہ ولایت کا معیار ہے۔ حضور کی جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ بندہ اتنا ولی کامل ہوگا، جتنا زیادہ اس میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی اور مخلوق خدا کی خدمت ہوگی، اللہ اس کو انہیں زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ شیطان کے پاس کامل ہے، وہ 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کرنے والا، ہر رات سے واقف، ہر بات سے واقف، 6 کروڑ سال کا عابد جو اللہ سے ٹکر لے رہا ہے، کیا سمجھتی ہو؟ اس کے پاس علم کی کمی ہے، بڑا علم، لیکن رب نے فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو پر قیامت تک میری لعنت پڑتی رہے، اس لیے نہیں کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے کہ تو نے میرے یاروں کا ادب نہیں کیا، میرے پیاروں کا ادب نہیں کیا۔ شکر کیا کرو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا ہے، ہمیں ادب کرنے والوں میں اللہ نے بنایا ہے، ہم کسی کا انکار کرنے والے نہیں، کسی کی بے ادبی کرنے والے نہیں۔ دعا کیا کرو اللہ اپنے پیاروں کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور یہ 11ویں شریف، یہ آج کا جو دن ہے نا، دن 10واں رات 11ویں، علماء کرام فرماتے ہیں یہ دن بڑی برکتوں والا ہے۔ جس طرح ہفتے میں شب جمعہ برکتوں والی ہوتی ہے، اس طرح مہینے کے اندر دن 10واں اور رات 11ویں یہ بڑی برکت والا دن اور بڑی برکت والی رات ہے۔ بڑے بڑے عظیم کام اللہ نے اس دن میں کی، بڑے بڑے عظیم کام، اور علماء کئی مختلف علماء مختلف روایات لکھتے ہیں۔ حضرت آدم و حوا کو اتارا گیا دن 10واں رات 11ویں،
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹوٹی پہاڑ سے لگی تھی 10 رات 11 تھی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے نعرے میں گلزار ہوئی تھی 10 رات 11 تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہ چلی تھی 10 رات 11. ہاں جی موسیٰ علیہ السلام پر مرتبہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے 10 رات 11 تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا 10 رات 11 تھی. جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تخت مصر عطا کیا دن 10 رات 11 تھی. ہاں جی یہ بھی دن 10 رات 11 تھی. میدان کربلا سجا دن 10 رات. اور حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اس دن کی عظمت کی وجہ سے نا اس دن میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. آنے والے مزدوروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، سواریوں کو نوازا کرتے. یہ لینے والے پیر نہیں تھے، دینے والے پیر. دستگیر پیران پیر دستگیر. آج اللہ اور نبی کے نام پر لوٹنے والے بڑے ملیں گے، لیکن اللہ اور نبی کے نام پر لٹانے والا. ہاں جی یہ ڈھونڈو رب بتاؤ کہ فلانا پیر ہے جڑا اللہ کے نبی کے نام سے لٹاندا ہے. ان سارے ولیوں کے سردار کا نام بھی سید عبد القادر جیلانی. ہمارا دن 10واں ہوگا، رات 11 بھی ہوگی. آپ تاجر بھی تھے. یہ بھی بات سنو، یہ نہیں گلیاں میں بیٹھ کے پیسے اکٹھے کرنے والے نہیں، تجارت بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے. میں عبد القادر سارا مہینہ کمائے گا، اب جو اکٹھا کرے گا دن 10واں ہوگا، رات 11 بھی ہوگی، اللہ کے نام پر خیرات کرے گا. یاروں کو سمجھ میں لیا نا بھی اعلان کیا کہ 11 بجلی کا ختم نہ جاوے. وہ سارے دوست اپنا اپنا حصہ، کوئی جناب دودھ لے آتا، کوئی چینی لے آتا، کوئی شکر لے آتا، کوئی گڑ لے آتا. جی یہ بھی نال مخلوق خدا اکٹھی ہوئی ہے، بن گئے ہو تو آپ نے ایک سلسلہ بنا دیا. یہ نیکی کا سلسلہ بنا دیا، نیکی کا سلسلہ بنا دیا. وہ جو بدعت کے نعرے لگانے والے وہ یہ بھی سن لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا نا میری امت میں، اچھا کام شروع کیا، قیامت تک وہ اچھا کام چلتا رہے گا، کرنے والے کو ثواب تو ملے گا، اس کو شروع کرنے والے کو بھی اللہ ثواب دیتا رہے گا. ہاں جی یہ بھی ذہن رکھو، یہ بھی لوگوں کو بتایا کرو کہ بدعت صرف اسے اٹھے کا بدانا نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھا کام شروع کرے وہ جب تک چلتا رہے گا اس کا ثواب کرنے والے کو بھی. تو آپ نے سلسلہ شروع کر دیا غریبوں کی حمایت کا، سواریوں کے ثواب پورا کرنے کا. وہ جتنے یار سنگی تھے وہ بھی لنگر لے آتے. جب آپ نے پردہ فرمایا، یہ دن تھا پردہ فرمایا، دن 10واں رات 11 اللہ نے پردہ بھی دیا، بڑی 11 پچھلی. اب مریدوں نے کوئی سسٹم چلائے رکھا ہے، سرکار مہینے کے مہینے وہ لگا چلتا رہے. اب وہ چلتا چلتا ہم تک آ گیا. کئی ایسے بھی عقل کے پیدل بندے تھے، انہوں نے فرض کر دیا مگر یہ یار بھی نہ دیتی توڑی مجھے مر جانی. ہاں جی یار بھی نہ دیتی جناب کا نقصان ہو جائے گا. ایسا کوئی عمل کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ کی رضا اور حکم لینے والا معاملہ ہے کہ یا اللہ یہ تیرے پیارے کی ادا کو چلا رہے ہیں، تیرے پیارے کو کی ادا کو چلا رہے ہیں. اور جتنی توفیق اللہ نے دی ہے یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق میں سے تیرے نام پر، اللہ کے نام پر خرچ کر دے. اللہ کے نام پر، کس کے نام پر؟ یاد رکھنا خیرات ہمیشہ اللہ کے نام پر ہے، لیکن اللہ ثواب خود بخود اس کو دے گا جس نے نیکی شروع کیا ہوگا. جس نے نیکی کا بکل باندھا ہوگا نا اللہ ثواب خود بخود اس کو دے گا. تو یہ نیکی ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہاں اس کا ثواب آپ آگے پیچھے پیش کریں کہ لوگوں کے وہ اپنے اسلاف ہوا. تو یہ سلسلہ آج تک جو چلتا ہے وہ 11 شریف وہ آپ کا ایک اچھا عمل جو آپ نے اپنے مریدین کو تلقین کیا یا دوستوں کو تلقین کیا وہ الحمدللہ چلتا چلتا جہاں تک آ گیا. اور یاد رکھنا آج مجھے اپنے پردادے کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنے پردادے کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے کدھر ہے، لیکن چھوٹے سے بچے سے پوچھو جی بتاؤ جی بابا عبد القادر جیلانی کا مزار کہاں، تو کہنے نہیں پتا چلے. یہ بھی آپ ہیں برداشت نہیں. یہ پہچانے کس نے عطا کی ہیں؟ یہ اللہ نے ان کے جھنڈے بلند کیے ہیں. اور کس وجہ سے بلند کیے ہیں کہ اللہ کا وعدہ تھا عبد القادر تو اور جتنے تیرے چاہنے والے جب تک بول رہیں گے میرا ذکر کرتے رہیں گے پھر قیامت تک میں ان کا ذکر کرواتا رہوں گا. آج اگر عبد القادر جیلانی کے نعرے لگ رہے ہیں تو اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جب تک وہ دنیا اس فانی میں رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور قیامت تک اللہ ان کے ذکر کے نعرے لگواتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو. اور یہ